بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی مولا چینل کے معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رحمت حاصل کرنے کے لیے میرے ساتھ مل کر صرف ایک بار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا ایک ایسا فارمولہ بتا رہا ہوں اور ساتھ میں آپ کو ایک وظیفہ بھی بتاؤں گا جس کو کرنے سے آپ کی زندگی خوشحال ہو جائے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فارمولے اور وظیفہ کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو دبا دیں۔ شکریہ۔ معزز خواتین و حضرات، میں آپ کو ایک حدیث شریف بیان کرتا ہوں جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے۔ ایسے میں ایک سائل آیا اور سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں غریب ہوں، میں تنگ دست ہوں، میری مدد کی جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نے اس سائل سے فرمایا کہ آپ کے پاس کوئی چیز ہے یا آپ کے گھر میں کوئی چیز ہے؟ تو اس شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے گھر میں ایک کمبل ہے جس کو ہم آدھا اوڑھتے ہیں اور آدھا بچھاتے ہیں، اور ایک پیالہ ہے جس میں ہم پانی پیتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نے فرمایا کہ جاؤ اپنے گھر سے یہ دونوں چیزیں لے کر آؤ۔ تو وہ شخص گیا اور دونوں چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نے اس سائل سے یہ دونوں چیزیں لیں اور فرمایا کہ ہے کوئی ان چیزوں کو خریدنے والا؟ تو ایک صحابی اٹھے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ان دونوں چیزوں کو 1 درہم میں خریدتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نے پھر 3 بار فرمایا کہ کوئی اور ہے جو 1 درہم سے زیادہ ان چیزوں کو خرید سکے؟ تو ایک دوسرے صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ان دونوں چیزوں کو 2 درہم میں خریدتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نے وہ دونوں چیزیں 2 درہم کے عوض اس صحابی کے ہاتھ بیچ دی اور 2 درہم اس سائل کو دیے اور فرمایا کہ جاؤ 1 درہم سے اپنے گھر والوں کے لیے اناج لے جاؤ اور 1 درہم سے بازار سے کلہاڑا خریدو اور میرے پاس آ جاؤ۔ تو اس شخص نے ایسا ہی کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نے اس شخص سے اس سائل سے وہ کلہاڑا لیا اور اپنے دست رحمت سے اس کے اندر دستی لگائی اور اس شخص کو دیا، اس سائل کو دیا کہ جاؤ یہ کلہاڑا لے جاؤ اور لکڑیاں کاٹ کر بازار میں بیچو اور 15 دن کے بعد میرے پاس حاضر ہونا۔ تو اس شخص نے ایسے ہی کیا۔ جب وہ 15 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اس سائل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس 10 درہم جمع ہو چکے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نے فرمایا کہ جاؤ 5 درہم کا اناج خریدو اور 5 درہم کا کپڑا خرید لو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نے فرمایا کہ کیا یہ اس سے بہتر نہیں ہے کہ قیامت کے دن سوال کرنے کی وجہ سے آپ کا چہرہ داغدار ہوتا؟ تو اس واقعے سے ناظرین میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ جب وہ سائل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اس نے جب ہیلپ کے لیے، مدد کے لیے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نے اس کو محنت کی ترغیب دی۔ اور اس میں سے ایک چیز اور بھی قابل غور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نے جب اس شخص کو یہ فرمایا کہ اس میں سے کچھ کا اناج لے جاؤ اور کچھ پیسوں کا کپڑا خرید لو، تو
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کبھی بھی ایک بزنس کے اوپر اکتفا نہ کریں۔ اگر آپ کے پاس تھوڑی سی سیونگ ہو جاتی ہے تو اس سیونگ کو کسی اور کاروبار میں لگا دینا چاہیے۔ تو اس طریقے سے آپ کے رزق میں بہت جلدی اور بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ وظائف کے ساتھ ساتھ تنگ دستی دور کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ اسباب پیدا کرنا چاہیے۔ یہ دنیا اسباب کی ہے، کچھ کام نہیں کریں گے، کچھ محنت نہیں کریں گے تو پھر وظائف جتنے مرضی پڑھتے رہیں کچھ اثر نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اس چیز کے اوپر قادر ہے کہ جسٹ آپ وظائف بھی پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو نواز سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کے کچھ قانون ہے، اللہ کی ذات نے دنیا کو چلانے کے لیے کچھ اصول بنا دیے ہیں، تو ان اصولوں کے اوپر ہمیں عمل کرنا ہی پڑے گا۔ جب تک آپ اسباب پیدا کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تب تک زندگی کبھی خوشحال نہیں ہوگی۔ اگر صرف اور صرف وظائف سے ہی، جیسا کہ آپ سنتے ہیں دیکھتے ہیں کہ جی یہ وظائف پڑھے، رب کعبہ کی قسم صبح آپ کو 50 لاکھ مل جائیں گے ایک ہفتے میں، ایسے ہو جائے گا۔ بھائی اگر ایسا ہوتا تو میرا خیال ہے کہ پاکستان دنیا کے امیر ترین ملکوں میں شامل ہوتا۔ ایسا نہیں ہوتا، اسباب ضرور پیدا کرنے چاہیے، اور ہمارا دین بھی ہمیں اس چیز کی ترغیب دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ بدر کے دوران تو بے سر و سامانی کی حالت میں کفار کے عظیم لشکر کے سامنے، جو کہ اس دور کے جدید اسلحہ سے لیس تھے، ان کے سامنے جا کر پڑاؤ ڈال لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی طور پر پہلے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنگ کا ارادہ فرمایا، کافروں کے سامنے کھڑے ہو گئے ڈٹ کے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نے اللہ تعالیٰ سے مدد کی، درخواست کی، دعا کی۔ وظائف بھی دعا ہی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے رابطے کا ذریعہ ہوتے ہیں، لیکن پہلے ہمیں اسباب کو ضرور اختیار کرنا چاہیے۔ محنت کریں، کوشش کریں، ساتھ میں دعا کی صورت میں وظائف کو اختیار کریں۔ تو اس طرح کرنے سے ایک تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق بنا رہتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ کاروبار آپ کا جتنا 1 سال 2 سال میں ترقی کرنا تھی، اللہ کے ساتھ تعلق کی وجہ سے، ان وظائف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ خوش ہو کر آپ کے کاروبار میں اتنی برکت دے گا کہ جس جگہ آپ نے 2 سال میں 1.5 سال میں پہنچنا ہے وہاں آپ 2-3 ماہ میں ہی پہنچ جائیں گے، یعنی کہ اتنی آپ کو آپ کے کاروبار میں برکت اور ترقی ہو جائے گی۔ اگر آپ کوئی کاروبار کر رہے ہیں تو آپ اس وظیفہ کو کریں جو کہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، تو آپ دیکھیں گے کہ اس وظیفہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی ذات کیسے آپ کے کام میں برکت ڈالتی ہے، کیسے آپ کا کام چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بندش ہے، کوئی رکاوٹیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات ان رکاوٹوں اور بندشوں کو ایسے دور فرمائے گی اور آپ کے لیے ایسی آسانیاں پیدا ہوں گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ تو وظیفہ کے طور پہ میں آپ کو جو وظیفہ بتانے لگا ہوں نہایت ہی آسان ہے، اس کو کیجیے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ پر مبنی وظیفہ ہے۔ تو وظیفہ نہایت آسان ہے، یا اللہ، یا رحمان، یا رزاق، یا وہاب، یا باسط۔ اللہ تعالیٰ کے ان اسماء الحسنہ کو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ صرف 141 بار پڑھ لیا کرنا ہے، اور اول آخر درود پاک 11 مرتبہ ضرور پڑھ لیں۔ انشاءاللہ العظیم آپ کے کاروبار میں موجود رکاوٹیں بھی دور ہو جائیں گی، تنگ دستی دور ہو جائے گی، اور انشاءاللہ العظیم خوشحالی آئے گی۔ اس وظیفہ کو کریں، فائدہ اٹھائیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میری اس ویڈیو سے یا اس وظیفے سے کسی مسلمان بہن بھائی کا فائدہ ہو سکتا ہے تو پھر آپ کے اوپر لازم ہے کہ اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں کے فائدے کے لیے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ مزید رہنمائی کے لیے کمنٹس کریں یا دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔